بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سورہ نازعات، سورہ نبا، سورہ نازعات، سورہ عبس، سورہ تکویر، سورہ انفطار، کل 4 سورے ہوئے، 5 ہوئے، 5 یہ 6ویں سورت ہے۔ اس کا نام ہے مطففین۔ اب اس کا معنی کیا ہوتا ہے وہ آپ کو اس سے پہلے کہ سورہ کا معنی بتائیں۔ انفطار، پھٹ پڑنا، فَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت، پھٹ پڑنا، انفطار، پھٹ پڑنا۔ قرآن میں ورب کے ساتھ یوز ہوا ہے، انفطار نون ہے، پڑنا، یہاں پھٹ پڑے، ایسا پہلے ہی وہ ہے۔ جیسے وہاں اذا الشمس کوبرت، کوبرت بولے جب سکوڑا چلا جائے تو یہ تکویر۔ تو یہ بھی دیکھیے مطففین بولتے ہیں۔ مطفف واحد کو، میم طا فا فا، مطفف واحد کو بولتے ہیں، اور مطففین جمع کو بولتے ہیں۔ ایک کو مطفف بولتے ہیں، کئی کو مطففین بولتے ہیں۔ جیسے مسلم اور مسلمین، مجلس اتحاد المسلمین، مسلم ایک کو، مسلمین بولتے ہیں۔ تو مطفف کس کو بولتے ہیں ڈکشنری میں؟ ماپنے والے کو، ماپنے والے کو، یہ جو ترازو سے ماپتے ہیں نا، ناپتے ہیں، اس کو بولیے، یہاں کے حساب سے ماپنا بول رہا ہوں۔ تولنے والے کو، اور تولنے والا جو ہوتا ہے وہ 2 صورت کا ہے، ایک لینے کے لیے بھی تولتا ہے اور ایک دینے کے لیے بھی تولتا ہے۔ تو لینے کے لیے جو تولے اور اس تولنے میں زیادہ اگر لے لے تو اس کو مطفف بولتے ہیں۔ لینے کے لیے تولے اور لینے میں سیم نہ لے، زیادہ لے لے۔ ایک دم موٹ زبان میں سمجھا دوں کہ ایک تولنے والا ہے، وہ 2 بٹکھرے رکھے ہیں۔ بٹکھرے سمجھ لیں؟ نہیں، بٹکھرے اب یہاں کیا بولتے ہیں اس کو؟ کلو، 1 2 کلو 3 1 کلو 2 باٹ سمجھ لیں سر، آپ سمجھ گئے بہت ہے۔ 1 کلو 2 کلو، تو 1 کلو میں اس نے لینے کے لیے 1200 گرام رکھا ہے اور دینے کے لیے 800 گرام رکھا ہے، لیکن 1 کلو کا ہے وہ۔ وہ 1 کلو کا رکھا، آپ سمجھ گئے؟ ہاں، وہ چمبک ہے اور کچھ سٹا کے رکھتے ہیں ایسا، تو 2 الگ الگ رکھتے ہیں، لینے کے لیے یہ، دینے کے لیے ایسے۔ تو اسی کی وعید ہوگی اس صورت، اسی پر ناپ کر لینے میں بھی کم کرنا، دینے میں بھی زیادہ کم کرنا، یہ دونوں کے لیے اللہ پاک کیا وعید ہے وہ ارشاد فرما رہا ہے۔ مگر سب سے پہلے دیکھیے جو ان کا انداز ہے سورہ شروع کرنے سے پہلے ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ، فاتحۃ سورۃ المطففین لا يخفى على من تمكن في إجادة العدالة الإلهية ورسخ قدم عزمه وهمته على صراط الاستقامة الحقيقية الموصلة إلى ينبوع بحر الوحدة الذاتية أن الانحراف والميل عن مقتضى القسط والإنصاف الإلهي إنما هو من طغيان القوي البهيمة واستيلاء الشياطين الأمارة على جنوده المطمئنة وغلبة مقتضيات لوازم الإمكان واللواحق الطبيعية المورثة لأنواع الخذلان والخسران ولا شك أن طغيان هذه الخصال المذمومة إنما نشأ من متابعة الهوى والركون إلى مزخرفات الدنيا ومن جملتها البخس والتطفيف في المكاييل والموازين الموضوعة لحفظ الاعتدال ولمراعاة الاقتصاد والانتصاب بين المسلمين من عدل عنها مفرطا او مفرطا فقد استحق الويل الابدي والهلاك السرمدي كما قال سبحانه متيمما باسمه۔ یہ پورے سورہ کا خلاصہ بیان کر دی، جیسے میں ابھی بیان کیا آپ کو، عربی اس لیے پڑھ گیا تاکہ اعتماد ہو جائے کہ یہ حضرت تھی، اور لینے والے اور دینے والے 2 الگ الگ رکھتے ہیں، اور یہ دونوں ایک ہی آدمی ہوتے ہیں، رکھنے والے ایک ہی ہوتے ہیں۔ لینے کے لیے چھوٹا والا یوز کرتے ہیں، دینے کے لیے بڑا والا یوز کرتے ہیں۔ لینے کے لیے مطلب اپنا فائدہ، آپ سے لے رہے ہیں تو 1200 گرام لے رہے ہیں اور 1 کلو کا دے رہے ہیں،
اور آپ کو دے رہے ہیں تو 800 گرام دے رہے ہیں اور 1 کلو کا لے رہے ہیں. فار ایگزامپل سمجھ گئے آپ الحمدللہ. اب دیکھیے اسی حساب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ جو غوث پاک کی شان ہے وہ کیا کریں؟ بسم اللہ. اب یہاں پر اللہ کی شان دیکھیے، المستوی علی صراط العدالت والتقویم، وہ اللہ جو عدالت اور سیدھی راہ پر اپنی شان کے مطابق بیٹھا ہے، مستوی. اور یہاں پر اللہ کی کوئی دوسری شان نہیں ہو رہی، یہاں پر عدالت. کیوں؟ اس لیے کہ آگے کی جو تفسیر آ رہی ہے یا ترجمہ جو آیت جو آ رہی ہے وہ انصاف اور نا انصافی کا پہلو ہی پیش کرے گی کہ انصاف کا تقاضا کیا ہے اور نا انصافی کی ویل اور وعید کیا ہے. تو اسی لیے اللہ پاک یہاں پر غوث پاک اللہ کی یہ شان بیان کر رہے ہیں کہ وہ اللہ جو عدالت کی کرسی پر بیٹھا، عدالت کے راستے پر بیٹھا، عدالت کے راستے پر اپنی شان کے مطابق مستقیم. الرحیم رحمان، بسم اللہ الرحمن لعموم عبادہ بوضع القسطاس المستقیم، اور اپنے تمام بندوں پر مہربان ہے کس طرح؟ سیدھی ترازو کو رکھ کر کے. یعنی کسی بھی بندے پر رحم کے اعتبار سے وہی 800 گرام یا 1200 گرام کا مسئلہ نہیں ہے. کیا بہترین ترجمہ کرتے ہیں، سبحان اللہ. اکول ہے، سب پر رحم ہے. سمجھ نہیں پا رہے ہو آپ، بول دے رہے ہو کہ اللہ ہمارے ہی پر سب عذاب ڈال رہا ہے. ارے اللہ کے بندے، تو اتنا بولنے کی طاقت رکھ رہا ہے، اس کو سن جو آئی سی یو میں ہے. تجھے تو بولنے کی بھی طاقت دے دیا ہے، ہمت کیسے ہوئی؟ اس لیے اللہ کے عادل پر انگلی نہیں اٹھا سکتی. وہ رحمان اپنے بندوں پر پورے ایک دم اکول ہے. ہاں، اور رحیم لخواصہم یہدیہم الی صراط مستقیم، اپنے مخصوص بندوں کے لیے رحم فرمانے والا ہے اور ان کو صراط مستقیم پر اینی ٹائم گامزن رکھتا ہے. اب یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہوا. اب ترجمہ یہ دیکھیے، ویل للمطففین. ویل عمومی طور پر حدیث کی دنیا میں جب جائیے گا تو ویل اس وادی کو کہتے ہیں جو جہنم کے سب سے نچلے طبقے. عربی میں آپ دیکھیں گے واو یا لام تو مانا ہوگا الہلاک، یعنی ہلاکت، مٹ جانا، برباد ہو جانا، تباہ ہو جانا. ویل اس کو کہتے ہیں. اب دیکھیے ویل ہے متففین کے لیے. اب سمجھ گئے، مسلم و مسلمین سمجھا دیا. ویل ہے متففین کے لیے، لیکن خدا کی شان دیکھیے، متففین کا ترجمہ خود اللہ کر رہا ہے. اس کو بولتے ہیں تفسیر الآیت بالآیت. ہاں، آیت کی آیت سے تفسیر، جو سب سے اعلیٰ تفسیر ہے. یعنی قرآن کی آیت کا ترجمہ قرآن کی آیت ہی سے کرنا. جیسے متففین کا ترجمہ آپ سننا چاہ رہے تھے، اللہ کر رہا ہے. آیت نمبر اللہ ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر 2 میں، الذی اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. جب لوگوں کے سامنے لینے کے لیے تولیں تو وہ پورا پورا لیں. یہ دیکھیے، الذی جو، اذا اکتالوا جب ماپیں تولیں، علی الناس لوگوں کے سامنے لینے کے لیے تو یستوفون وفا کے ساتھ پورا پورا لیں. یہ متففین کا ترجمہ. لیکن وَإِذَا قَالُوا چھوٹی کاف سے دیکھیں، وَإِذَا قَالُوا کیل میکیال تولنا وہاں پر، وَإِذَا قَالُوا اور وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب یہ دوسروں کو دیں اپنا مال تو یخسرون گھٹا کر کے دیں، اب پورا مال کا پیسہ ہے. یخسرون خسران سے. دیکھ رہے ہیں؟ تو متففین کا ترجمہ خود اللہ پاک نے کر دیا ہے. اب غوث پاک کیا فرما رہے ہیں؟ بڑی اچھی حدیث ہے، بڑی عبرتناک حدیث ہے، اس کی تفسیر میں دیکھیے. ویل عظیم وعذاب علیم. غوث پاک ویل کی تفسیر کر رہے ہیں، بہت بڑی ہلاکت ہے، بہت دردناک عذاب ہے. کس کے لیے؟ متففین. الذین ینقصون المکیال والمیزان ویبخسون حقوق الناس، لوگوں کے حق کو گھٹا دیتے ہیں، لوگوں کے حق کی پامالی کرتے ہیں. سماہم سبحانہ متففین. اللہ پاک نے متففین ان کا نام کیوں رکھا؟ لأنہم یسرقون من الحقوق تفیفا حقیرا، اس لیے کہ وہ حقوق کو حقیر، ایک کمتر انداز میں چوری کر رہے ہیں. اب ادھر آپ سے بات کر رہے ہیں اور نیچے چمبک سٹا دیا، ادھر بات کر رہے ہیں آپ سے، نیچے چمبک سٹا دیا. ایک سورہ ہی پوری ہے حضرت، اور میں سمجھتا ہوں 34 آیت کریمہ ہے. ہاں 36 پوری 36 آیت کریمہ ہے. اب اس میں پورے سورت کا نام جب وہی ہے تو آپ سوچئے کتنی بڑی وعید کی بات ہے. ایک آیت میں بھی اگر کسی کو وارن کر دیا جائے بہت بڑی بات ہے، لیکن 36 آیتوں پر
ایک سورہ ہی اگر دے دیا جائے جیسے سورہ منافقین، ایک پورا سورہ ہی اتر گیا تو کتنی بڑی وعید اور کتنا غصہ ہوگا اللہ تعالیٰ، یہ سمجھا جا سکتا ہے۔ دھیان دیجیے، اچھا یہ بات عمل سے تعلق رکھتی ہے، ایمان سے نہیں، دھیان دیجیے اس میں ہم سب بھی شامل ہیں، ایمان اور عقیدے یہ عمل سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم سب بھی اس کے اندر شامل ہیں اس وائل میں۔ ارے ایک سیکنڈ ہی کے لیے صحیح، اب ایک دم چھوٹی سی بات لیجیے نا، نماز پڑھ کے آ رہے ہو، ایک سیکنڈ کے لیے بھی صحیح اگر کسی پولیس نے کالر پکڑ لیا، عزت رہی نہیں رہی؟ نہیں عزت۔ تو اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں چلے گئے، پھر شفاعت کی بنیاد پر آئے، لیکن گئے نا، کریکٹڈ تھے۔ یہ تو ہماری بدعمالیاں بھی اس میں شامل ہے، ایسا نہیں کہ کفار مراد ہے یہاں پر، یہ سب مسلمان بھی مراد ہے، جو ایسا کرتے ہیں وہ مراد۔ اگر غور کریں تو مسلمان ہی مراد ہے، کیونکہ کفار تو اعمال کے مخاطب ہی نہیں ہے، کفار تو پہلے ایمان کے مخاطب ہے، کفار کو تو پہلے ایمان دیا جائے گا پھر عمل کا مسئلہ۔ نہیں وہ اس لیے بول رہا ہوں، آپ اس تک نہیں جائیں گے، میں اسی لیے بول رہا ہوں کہ اس میں ہم ہی لوگ ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں ہی کہا ہے شراب نہ پینا، کافر کو نہیں کہا، کافر کو تو کہا ایمان لاؤ۔ عمل ہمارے لیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان جو لائے وہ عمل کرنا، وہ عمل کرنا، ایمان کے بعد عمل ہمارے لیے، مومن کے لیے، ہاں مومن کے لیے یہ عمل، بلکہ عمل کا تعلق ہی ایمان کے بعد ہے۔ تو اب ایمان کے جب بات ہے تو کفار مراد ہو نہیں سکتے یہاں پہ جو ایمان نہیں لائے، اب یہ ہم ہی لوگ مراد، ہاں۔ اور صحیح بھی دیکھیے ہم ہی لوگ ایسا، ارے کئی مرتبہ تو آپ بتائیں وہاں آپ جائیے تو اتنے میں دیتے ہیں، وہاں جائیے تو اتنے میں دیتے ہیں، یہ کیوں ایسا کریں؟ ابھی یہ گلی میں 100 روپے کی سبزی لاتے ہیں، 500 روپے میں بیچ کے جاتے ہیں، اب بتائیے 100 روپے کی سبزی خرید کر لاتے ہیں، اور یہ لوگ ابھی دیکھیے، ابھی مطلب ہم چلے جائیں وہاں منڈی تو مفت میں بھی دے دیتے ہیں 2-3 ایسے ہی، یہ ہرے پتی یہ سب جو ہے چاہے مرزا ایسے دے دیتے ہیں، اور یہ لوگ ارے وہی ہوتے لاتے ہیں اور 500 روپے میں بیچ کے چلے جاتے ہیں۔ ارے یہاں ہے یہ کیوں کر رہے ہو آپ کو کرنے کی اجازت ہے، لیکن ارے ضمیر ایمان سے بھی تو فیصلہ کرو یار، آپ کا ضمیر کیا کہتا تھا؟ اسی لیے تم لوگ دولت مند نہیں بن، اور ایک شخص ہے جو 10,000 روپیہ مہینہ کماتا ہے، تم 500 روز کماتے ہو جو 15,000 ہوتا ہے، لیکن 500 بھی نہیں بچتا ہے، اور ایک ہے 10,000 جو کماتا ہے اور عزت کماتا ہے، اس کو 5,000 بچا بھی لیتا ہے اور شان سے گزارتا ہے۔ تو ایسا انسان کو بننا چاہیے۔ یہ ہڑپنے والا جو پہلو ہے یہ بہت بڑا بیکار پہلو ہے، ہزاروں تنخواہ اٹھاتے ہیں لیکن اتنے پریشان ہیں۔ بلکہ شیخ سعدی نے تو ایک دم جملہ پرشین میں جملہ کہا ہے، آنا کے غنی ترن محتاج ترن، جو اپنے آپ کو مالدار سمجھتا ہے وہ بہت بڑا محتاج ہے، بہت بڑا محتاج ہے۔ عثمان غنی نے کبھی اپنے آپ کو مالدار نہیں سمجھا، رب نے اور رسول نے ان کو غنی کر دیا۔ تو سمجھنا نہیں چاہیے اپنے آپ کو انسان کو، اسی لیے برکت نہیں ہوتی۔ برکت کے لیے عقیدہ، حسن نیت، حسن خیال اچھا ہونا چاہیے۔ اب آپ غور کیجیے یہاں پر جو تفسیر آ رہی ہے وہ بڑی اہم تفسیر ہے۔ تو یہ چوری کرتے ہیں در حقیقت، اور کس ذریعے سے؟ علی وجہ دناءۃ والخساسہ، کمینگی کے ذریعے، کمینہ پنی ہے نا، کتنا اچھا آدمی کھڑا ہے، ارے یار تم اگر ذرا زیادہ دے دیے تو پتہ نہیں کتنی دعا ملے گی، کتنی دعا ملے گی۔ شکریہ بھائی صاحب، یہ سب کیا ہے؟ دعا ہی تو ہے۔ لیکن اگر تم ان کو آنکھ میں دھول دے دیے اور اندر خوش ہو گئے، بازو میں آ گئے، آج تو اچھا ہو گیا، تو پھر آپ جانتے ہو جہاں جہاں وہ پیسہ جائے گا وہاں تمہارا روزگار افیکٹڈ ہو، اس سے کھاؤ گے تو خون بنے گا تو حرام بنے گا، جہنم میں جائے گا، ویل ہے ان کی، ویل ہے ان کی۔ تو اس کے جتنے بھی ذرائع ہیں ہڑپنے کے، چاہے ناپ کے لے یا غیر ناپ کے لے، جو بھی ہو۔ اب آپ دیکھیے ایک دم چھوٹی سی مثال، ابھی کچھ دن پہلے ایک ڈبے ہے اخروٹ کے، 420 روپے اس پہ لکھا رہتا، لیکن 2-3 مہینے سے کتنے میں منگا رہے ہیں؟ 200 روپے۔ اب بتائیے، اب 200 روپے میں وہ دے رہا ہے، اور ایک شخص ہے دکھا رہا ہے مجھ کو 420 روپے ہے ہی حضرت، تو 20 روپے اور نہیں لیے تو پھر کتنا لیا ہم لوگ کہیں کو بیٹھے۔ اب آپ کن کو صحیح مانے بتائیے؟ کیونکہ جو 200 میں دے رہا ہے وہ بھی بہرحال کما رہا ہوگا، وہ بھی کما رہا ہوگا، یہ تو ڈبل سے بھی زیادہ کما، ڈبل ٹرپل ہو گیا۔ اور بتائیے کتنی افسوس کی بات ہے، اور وہ دکھا رہا ہے برانڈیڈ، تو ایسے ہوا نا۔
ہم کو دکھا رہے ہو ترازو لیکن ترازو میں ہے کیا؟ پھر سیم ہے وہ. یہاں ہاں یہ ہے اصل، اس میں نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے عمل کا دار نیتوں پر رکھا ہے، نیتوں پر رکھا. کیوں کہ تم ظاہر میں کیا کر رہے ہو وہ دیکھتا ہی نہیں اللہ، تیری نیت میں کیا ہے وہ دیکھتا ہے، تیری نیت میں کیا ہے. ہاں اسی لیے نیت اگر اچھی ہو اور ایک سامان کم بھی چلا گیا تو اللہ پکڑے گا نہیں، اور نیت خراب ہو 2 سامان زیادہ بھی چلا گیا تو پکڑ لے گا اللہ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ادھر چمبک لگانے کے بجائے ادھر لگ جاتا ہے، کبھی کبھی پھنستے ہیں بری طرح. ہاں تب بھی زیادہ جانے کے باوجود فائدہ ان کا ہوا ہے لیکن پکڑے گا تمہیں کو، نیت تیری خراب تھی، نیت میں فضول تھا. ہاں تو متفقین میں یہ سب داخل ہے. اب حدیث سنیے. فی الحدیث صلوات اللہ وسلامہ علی قائلہ، کیا کہنا حدیث میں ہے اللہ تعالی رحمت کاملہ اور اللہ تعالی سلامتی نازل فرمائے علی قائلہ، اس حدیث کے قائل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہے حدیث؟ دیکھیے بڑی عمدہ حدیث ہے. ابن ماجہ نے، پہلے اس کا حوالہ دے دیتا ہوں، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر ہے 1332 اور 4019 میں باب العقوبات میں، اور بیہقی میں سنن کبریٰ میں امام بیہقی نے حدیث نمبر 6190 باب الخروج من المظالم والتقرب الى اللہ تعالی. مجموع الزوائد میں ہے حدیث نمبر 317 باب ما نهي عن قتله من النساء وغیرہ. اتنے حوالے ہیں. اب آپ لفظ پڑھیے. ما نقض العہد قوم الا سلط اللہ علیہم عدوهم. میں دن سے اس حدیث کو تلاش رہا تھا. دیکھیے آج یہ حدیث بروں کا ساتھ دیجیے گا تو ایک نہ ایک دن اللہ پاک آپ کو اتنا مجبور کر دے گا کہ وہ برے تمہارے سر کو اپنے قدم میں ڈال لیں گے. یہ سیاست میں بہت اشارہ کرتا ہوں. خبردار کبھی ظالم اور جابر کا ساتھ نہ دینا، ورنہ وہ تمہارا گورنر بن جائے گا اور پھر تم کو وہ اپنا واچ مین بنا لے گا. یہ رسول کا فرمان ہے. حق کا ساتھ دو اگرچہ وہ بالکل ظالم اور جابر بادشاہ ہو، حق کا ساتھ دو. عمر فاروق کے سامنے، عمر فاروق ایک اچھا کپڑا پہنے ہوئے تھے تو ایک شخص کھڑا ہو گیا کہ آپ عدل کی بات کرتے ہیں، عدل کی بات کرتے ہیں، اتنا اچھا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، مال غنیمت میں سے لیے ہوں گے آپ، مال غنیمت میں سے آپ زیادہ لے لیے ہوں گے، جب سب کو ایسا ایسا کپڑا ہے آپ کو اتنا اچھا کپڑا کیوں؟ تو حضرت عمر فاروق آزو بازو والے جو تھے وہ ڈانٹ لے رکو رکو، تو عمر فاروق نے کہا نہیں بولنے دو. ایسا بات مطلب یہ کہ غصہ والا، لیکن وہ کہتے بولنے دو، بولنے کا ان کو حق ہے، بولو تم جتنا بولنا ہے بولو. اب اس کے بعد مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے عبداللہ کی طرف دیکھتے ہیں، اور جیسے عبداللہ کی طرف دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں بھائی صاحب یہ جو ابو کپڑا پہنے ہوئے ہیں یہ کپڑا میرے حصہ اور ان کے حصہ دونوں ملا کر کے پہنے ہوئے ہیں، یعنی میرے حصے کا کپڑا ہے. ان کے چہرہ نیچے کر دیکھا. تو کوئی بھی ہو چاہے کیسا بھی ہو، اگر بادشاہ حق پر ہے تو رعایا کی سنے گا، رعایا کی وہ سنے گا. لیکن آپ ذرا جائیے، اپنے بڑے ایک دم مطلب بڑے بڑے نامور ہیں، لیکن آپ ذرا سی ارے واچ مین تک جانے کے لیے چل 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 چل، صاحب آرام کر رہے ہیں تو صاحب یہ کر رہے ہیں تو صاحب وہ کر رہے ہیں. ارے آپ مالداروں کو دو گے یار، غریبوں کے لیے ہے آپ نا. آپ کا بھی ووٹ ایک ہوتا، غریب کا بھی ووٹ ایک ہوتا، لیکن آپ کو ضرورت نہیں ہے. جب ووٹ ایک ہے تو زیادہ ضرورت اس کو ہے نا، زیادہ محتاج وہ ہے نا، ان کی بات سننی چاہیے نا زیادہ. لیکن نہیں، ان کے کپڑے خراب ہیں اس لیے نہیں جلدی ہو جائے گی. یہ جو عدل کے خلاف کر رہے ہو پکڑے جاؤ. رسول اب فرماتے ہیں، حدیث سنیے ایک ایک لفظ کا. ما نقض العہد قوم، کوئی وعدہ، یا یہ کہیے جن لوگوں نے جب بھی اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑا تو اللہ پاک ان کے دشمنوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا. سلط اللہ علیہم عدوہم، ان کے دشمن کو مسلط کر دیتا. آج ہم ایک مطلب یہ کہ 100,000 برس ہماری حکومت ہونے کے باوجود آج ہر وبھاگ میں آپ دیکھیے تو مطلب 80% سے زیادہ ہندو لوگ ہی ہیں، 80% سے زیادہ کافر لوگ ہیں. ہمارے نوجوان کیوں نہیں ہیں، ہمارے مسلمان کیوں نہیں؟ جائیے آپ مطلب بینک میں جائیے، ادھر ادھر آپ جہاں کہیں بھی جائیے آپ، یہ مسلط ہم پر کیوں ہے؟ ارے ہمارے حضرت اورنگزیب، ہمارے حضرت شاہجہاں، ہمارے بہادر شاہ، یہ سب حضرات جو مغل کے گزرے ہیں،
یہ سب کے زمانے تک ہر وبھاگ میں ایسا نہیں تھا کہ ہم ہی آل ان آل تھے، ان کو بھی ہم دیے تھے، لیکن آج ہم کو کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کا ساتھ دیا. کل بھی گفتگو ہو رہی تھی نا، عباس نقوی، شاہ نواز حسین، یہ ہم نے ان کا ساتھ دیا. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بھی کوئی اگر وعدہ الہی توڑو گے، وعدہ کیا تھا کہ مومن کی مدد کرنا، ایک دوسرے مومنوں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، لیکن نہیں ایک دوسرے کے پر انگلی اٹھا رہے ہیں، کیچڑ اچھال رہے ہیں، اور مدد کسی کر رہے ہیں جو ابدی دشمن ہے، جو اللہ رسول کا دشمن ہے، ان کی مدد کر رہے ہیں. اور دیکھیے نا کیسا بیکار جملہ بولا کسی موقع سے شاہ نواز حسین کہ بی جے پی ہی کی حکومت میں مسلمان سرکشت ہے. بولا سرکشت، بی جے پی کی حکومت میں مسلمان سرکشت ہے. ایمان کہاں رہا؟ ارے سرکشت دینے والا تو اللہ رب العالمین، خدا کی حکومت میں سرکشت ہے. تم 5 سال کی بنیاد پر ایمان بیچ دیا، کتنی بڑی بیوقوفی ہے. تو یہ کیوں کیا؟ تمہارا ایمان کیوں سلب ہوا؟ اس لیے کہ تم نے اپوزیشن خدا اور رسول کے دشمن کا ساتھ دیا. تو رسول فرماتے ہیں کہ جس قوم نے اللہ رسول کا وعدہ توڑا ہے، اللہ پاک ان کے دشمن کو اس قوم پر مسلط کر دیتا ہے، یعنی حاکم بنا دیتا ہے. اب آگے دیکھیے اور سنو، جس قوم نے اللہ کی نازل کردہ چیز کے ذریعے حکم نہیں کیا، فیصلہ نہیں کیا، مطلب اللہ کا فیصلہ نہیں مانا، تو اللہ نے فقر کو بڑھا دیا ہے. فقر سمجھ رہے؟ فقیری لا دیا ہے، محتاجگی لا دیا. اب آپ دیکھیے نا کبھی کوئی جمعہ میں بھی غصہ کے بول دیتا ہوں میں، آپ مجھ سے تعویذ لینے آتے، ایسا بولتا تعویذ لینے آتے، اور میں پوچھتا ہوں فجر کی نماز پڑھے نہیں پڑھے، تو پھر تم مجھ سے تعویذ جو لینے آ رہے ہو تو کیا میں بائبل، کیمسٹری، فزکس دوں؟ اللہ کا کلام. تو ذات کو تم نے مانا نہیں اور بات سے فائدہ اٹھا رہے. کلام خدا کا ہے، وہ خدا کی بات ہے نا. آپ اللہ کی ذات کو مانے نہیں اور فائدہ کہاں سے ہوگا؟ یہی. تو کیا کہتا اللہ؟ جس قوم نے میری نازل کردہ چیز کے علاوہ فیصلہ سنا یا سنایا تو فشا فیہم الفقر، ہم محتاجگی اسی میں لاتے ہیں، فقیری اسی میں لاتے ہیں. ارے باپ. اب آگے دیکھیے، اور جس قوم میں بھی، غور کیجئے گا، آج جو بڑے بڑے موجود ہیں، بچے مر رہے ہیں سامنے، دیکھ رہے ہیں نا، دادا موجود ہے پوترا مر رہا ہے، باپ موجود ہے بیٹا مر رہا ہے. یہ موت کی جو اچنبھے والی، مطلب اچانک والی جو کیفیت آ رہی ہے، پریشان کن کیفیت جو آ رہی ہے، بچیاں مر رہی ہیں. ارے تم ٹھیک ہے ایگزام میں پاس نہیں ہوئی، فیل ہونا پاس ہونا یہ باپ ماں کا کام نہیں ہے، تمہارا ہی کام ہے. ارے جو لکھتا ہے وہی تو فیل ہوگا، وہی پاس ہوگا. تو تم خودکشی کیوں کرے؟ خودکشی کرنا یہ بے ایمانی ہے. فرماتے رسول جس قوم میں بھی گناہ زیادہ ہونے لگے گا، جس قوم میں بھی، فاحشہ کا لفظ ہے، فاحشہ مطلب ایک تو زنا بھی ہے اور زنا سے ریلیٹڈ، جس قوم میں بھی گناہ زیادہ ہوگا اللہ پاک موت کی کثرت ڈال دے گا اس کے اندر. گناہ زیادہ ہوگا تو موت کی کثرت ڈال دے گا. لوط علیہ السلام کی پوری بستی کو نیچے سے لے کے اوپر اٹھایا اور نیچے ڈال دیا. کیوں؟ گناہ زیادہ ہو رہے تھے، لواطت ہو رہی تھی، مرد ہم جنس پرستی ہو رہی تھی، ایک عام کھلے عام ایک دم عورتیں جہاں چاہ رہی تھی وہاں، کیونکہ کوئی ایک دم ویلو ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے موت دے دی. تو موت کی کثرت کی وجہ گناہ ہے، اس کو دھیان رکھیں. بلا وجہ جو ایک دم پریشان کن والی موت جو کوئی مر جاتے ہیں، ارے ابھی تو دیکھے تھے نا یہ ایسا کیسے ہو گیا، ابھی اس گلی میں بھی پرسوں دیکھے نا، اپنی گلی ہی میں، ارے بقرعید کے دن، ہاں بقرعید کے دن جو بولا نا کہ ایک دم سب بالکل سناٹا. بقرعید کے دن بندہ نماز پڑھنے کے لیے نکلا، اب بیوی کو بول رہا ہے ہمارے بازو میں، میرے گھر کے بازو پر نماز پڑھ کے میں آ رہا ہوں، جا رہا ہوں عیدگاہ. اب وہ راستے ہی میں تھے، کچھ بھی نہیں، بس خالی گرے وہ، اور ایک کنکڑ یہاں پر مر گیا. بقرعید کے دن فرسٹ اتنا اچھا تھا کہ پوری گلی والے اس کی تعریف کرتے تھے. تو کرتے ہیں غلط کچھ اور لوگ، اچھے لوگوں کو اللہ اٹھا لے. دیکھا برائیاں اگر جنم لے لیں گی تو اس کا منہ زبان میں بول دو کہ اچھوں کے ساتھ مطلب گیہوں کے ساتھ جو بھی پسا جاتا، بولتے ایسا ہوگا. تو تیسری بات یہ تھی کہ جس قوم میں گناہ ہوگا موت کی کثرت ہوگا. اور تیسری بات دیکھیے، اور جو کہ اس سے ریلیٹڈ ہے نا، اور جو کوئی بھی قوم جس زمین کی زکات نہیں نکالے گی، زمین کا عشر نہیں نکالے گی، زکات نہیں نکالے گی، تو ہم زمین سے اگانا بند کر دیں گے.
میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ارے وہی زمین ہے، وہی آسمان ہے، تو پانی کیوں نہیں ہے؟ اللہ وہی ہے، رسول وہی ہے، پانی کیوں نہیں ہے؟ تو اب وجہ سمجھ میں آ گئی، ناپ تول میں گڑبڑی کرنے والے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین سے بھی اگانا بند کر دیتا، وَأُخِذُوا بِالسِّنِينَ، اور قحط سالی ڈال دیتا. سنین بولتے قحط سالی. زکات نہ دینا، زکات عشر بھی اسی کے اندر، اسی سے ریلیٹڈ ہو گئے. اب زمین سے اگنا یہ بھی عشر ہے، 10 تھیلے میں 1 تھیلا دینا ہے. زمین سے جو اگتی زراعت جس کو کرتے ہیں آپ، 10 تھیلا آپ جواری اگا رہے ہیں، اگائے وہ اگائے نہیں، اب جواری اگا رہے، اب زمین آپ کی ہے، اب اس میں جواری اگا رہے ہیں یا کچھ بھی پکلا رہے ہیں اس میں، تو اس میں جو 10 کلو ہوا تو 1 کلو دینا، 10 تھیلا ہوا تو 1 تھیلا دینا، آپ کا 9 ہی تھیلا ہے. زمین کے ہوئے اگر نہیں دیا آپ بیچ دیا، تو اب وہ جو پیسہ ہے تو 10 تھیلے کے حساب سے اب آپ کو ناپ کرنا ہے. 10 لاکھ کا بیچے تو 1 لاکھ آپ ڈال دیجئے اللہ کی راہ میں، یہ کیونکہ 9 ہی لاکھ ہے آپ کا وہ ہے 1 لاکھ وہ اللہ کی راہ کا ہے. اگر نہیں دیں گے تو آپ کے نہ کرنے کی وجہ سے پوری قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ قحط سالی لا دے گا. دیکھیے نماز پڑھتے بھائی سب لوگ پڑھتے، گھروں میں ہمارے بوڑھے بوڑھے باپ دادا بہت سارے گھروں میں دیکھا، بڑھیا دعائیں کرتی ہیں، پھر بھی بارش نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ یہ آزو بازو والے کر رہے ہیں، بڑے بڑے مالدار نہیں دے رہے ہیں، لوگ نہیں دے رہے ہیں. بہت اچھا لگتا ہے جب یہ ذکی صاحب مجھ کو بولتے ہیں پہلی فرصت میں زکات، بہت اچھا لگتا ہے پہلی فرصت میں زکات. بچوں کو تلقین کرتے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے. دیکھیے آج حدیث پاک بھی سن لے کہ جس قوم میں زکات دینے والے بند ہو جائیں گے تو اللہ پاک زمین سے اگانا بند کر دے گا، زمین کو خشک کر دے گا، بیکار رہے گی وہ زمین، پرپٹ رہے گی، کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، اور پھر مال میں برکت بھی نہیں دے گا، قحط سالی لا دے گا. یہ چوتھی بات تھی. اور سنو اچھا، اور ناپ تول والی بات ہے، ناپ تول میں اگر کمی کرے تو ایسا. اور زکات نہ دینے والے خبث علیہم القطر، یا اللہ آسمان سے برسانا بند کر دے گا، آسمان سے برسانا بند کر دے گا. اور صدق رسول اللہ، رسول پاک کا ہی فرمان ہے. اب تو پہلے سوچتے بھی تھے کہ ہماری بدعمالیاں ہیں، سوچتے تھے تو 5 چیزیں خاص طور سے، وعدہ خلافی کرو گے تو دشمن گورنر بن جائے گا آپ کا. اللہ رسول سے جو وعدہ کیے، کیا وعدہ کیے؟ تو ہی رب ہے، اے میرے حبیب آپ ایک دم اچھے ہیں، سچے ہیں، یہ ایک بات. اس کے خلاف میں، اور اللہ کی کتاب کے علاوہ فیصلہ کرو گے تو محتاجگی لا دے گا، فقر لا دے گا. اور گناہ کرتی ہے اگر قوم تو موت لا دے گا. ناپنے میں لین دین میں اگر کچھ کمی بیشی ہو گئی تو قحط سالی لا دے گا، زمین سے اگانا بند کر دے گا. 4 زکات دینا بند کر دو گے تو آسمان سے برسانا بند کر دے گا. 5 چیزیں یہ حدیث پاک ہے، اور اسی کے ضمن میں غوث پاک نے لایا ہے. کتنی عمدہ حدیث پاک ہے. خیر آئیے آیت نمبر 1 کی یہ تفسیر ہوئی، ایک کی تفسیر ہوئی ہے، لیکن ایک آیت اور پڑھ دیتا ہوں کیونکہ اس کا ترجمہ بھی قریب قریب وہی ہے. الذین اذا اکتالوا ای اخذوا منهم لانفسهم، یعنی جب اپنے لیے لیں، یستوفون تو برابر لیں، ویزیدون علی المکیال قلیلا قلیلا، اور ارے کیا یار ادھر ادھر گپ شپ کرواتے ہیں، دیکھیے ادھر گپ شپ کرواتے ہیں، ادھر ڈال دے جائیں اور ادھر ڈال دیں. کیونکہ میرے پاس بھی زراعت وغیرہ کا مسئلہ ہے، کبھی کبھی دیکھتا ہوں میں، والی سب جب ڈانٹتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ناپنے والا جو ہے نا ایک دو کرتے جاتا ہے اور آنکھ میں چلی چلتا. اسی لیے مالدار نہیں، اسی لیے تمہارے دولت جو ہے برباد ہو. دیکھا عزت کے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ حافظ صاحب لوگ، مؤذن صاحب لوگ ایسی زندگی کاٹتے ہیں، 2000 5000 4000 کو کماتے ہیں، لیکن شان سے ایک دم مست کپڑا خوبصورت انداز میں رہتے. وجہ کیا ہے؟ ایک دم حلال کا کھاتے کماتے. سب کی بات نہیں، جو ہوتے ہیں بھائی مؤذن سب کتنا کماتے ہوں گے بیچارے، 2000 5000 یہ دیتے ہوں گے، لیکن پھر بھی کتنے اچھے سے رہتے. اور یہ لوگ دیکھیے 1 گھنٹے میں 500 روپے کماتے ہیں، 1 گھنٹے میں. اب ظاہر ہے 24 گھنٹے میں اور کوئی کام تو کرتے بھی ہوں گے، 500 بھی اگر منیمم رکھے تو 15000 ہوگی مہینے. لیکن دیکھیے ان کو تو صبح صبح دیکھ لے تو بونی نصیب نہ ہو، ایسی شکل بنائے گئے. وجہ یہ نا انصافی کرتے، اللہ سے وعدہ توڑتے، گناہ کرتے، نماز نہیں پڑھتے. کہاں سے ہوتا؟ نہ اللہ ہے رسول ہے، تو فائدہ کیا ہوا عبداللہ نام رکھنے سے؟ فائدہ کیا ہوا مسلمان نام رکھنے سے؟ یہ ہونا ہے. ارے جب جانتے ہیں
جب ہمیں صحت بھی اللہ دینے والا ہے، طاقت بھی اللہ دینے والا، عزت بھی اللہ دینے والا، دولت بھی اللہ دینے والا، تو جب وہ دینے والا ہے ہی تو ہم مخلوق سے امید کیوں کریں؟ کمال ہے. آج ہماری عمر اگر 60-70 ہو جاتی ہے تو ہم خود اپنے آپ کو مجبور لاچار سمجھنے لگتے ہیں. وجہ کیوں؟ ارے 900-950 برس بھی ہوتے تھے. کمال ہے، 950 برس. اچھا اتنا دور کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل جب پیدا ہو رہے ہیں تو حضرت ہاجرہ کی عمر جو ہے 100 برس کے قریب ہے اور حضرت ابراہیم کی عمر 120 برس ہے. اب آج اگر سوچے بھی تو بڑھیا لوگ ایسے کر لیتی چہرہ کر رہی ہے نہیں. اب بتائیے، ارے نبی پیدا ہو گئے، انسان ہی ہے، کوئی اور دوسری مخلوق تو ہے نہیں، آدم ہی کی تو اولاد ہے نا. یہ ہمارے اندر یہ عمر بھی گھٹ رہی ہے، سوچ بھی گھٹ رہی ہے، طاقت قوت سب کچھ گھٹ رہی ہے. کیوں؟ وعدہ کیا ہوا رب کا؟ بول تو دیے رب العالمین، لیکن سمجھ نہیں رہے ہیں کہ جب تو رب ہے تو پال رہا کیوں نہیں؟ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم پالنا ہے، ایسا کیسے ہوتا، ویسا کیسے ہوتا. یہ ایمان کی کمزوری ہے. اور وہاں آئے رات میں، جانتے ہیں بنی ہاشم پر زکات لینا بھی واجب نہیں ہے اور زکات دینا بھی واجب نہیں. ایک تو اس لیے بھی خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیوں؟ اس لیے کہ 10 درہم بھی 10 منٹ زیادہ نہیں رکھتے تھے وہ لوگ گھر میں. 10 منٹ زیادہ نہیں رکھتے تھے وہ لوگ گھر میں. ایک مرتبہ ایسے بات کر رہے تھے رسول اللہ، اچانک بات کرتے کرتے اٹھ کے چلے گئے. صحابہ کہا کیسا امپورٹنٹ مسئلہ آ گیا؟ کوئی بات تو سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ہے نبی کا، آج ایسا کون سا امپورٹنٹ آ گیا؟ تو جب آئے گھر سے تو آنے کے بعد کہے تھوڑا معاف کرنا، ایسا کیا رسول اللہ آپ بیچ میں چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ تو آ کر کہتے ہیں تو 10 دینار جو ہے گھر میں رکھا ہوا تھا، اچانک مجھے یاد آیا کہ اگر کوئی مانگنے والا رونے لگے اور نبی اپنے گھر میں 10 درہم رکھے رہے تو اس رونے والے کی وجہ سے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس لیے میں نے دے دیا. ارے باپ، حالانکہ بعد میں بھی دے سکتے تھے لیکن نہیں، رونے کا بھی خیال رہتا تھا کہ فقیر کہیں روئے نہیں انتظار میں، سائل کہیں روئے نہیں انتظار میں. یہ سوچ ہوتی تھی ان حضرات کی. اور آج ہم انتظار بھی کرتے ہیں تو ایسے سائل پہلے موجود ہی نہیں ہے اور ہم ایسا انتظار بھی نہیں کرتے. تو آگے دیکھیں فرماتا ہے اللہ پاک کہ جو لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور ایسا کالو ہوں، اور جب لوگوں کو دیتے ہیں یا وزن کرتے ہیں تو یخسرون، گھاٹا کر لیتے ہیں، گھاٹ کر کم دیتے ہیں. ایونقصون منہم قلیلا قلیلا، ترجیحاً دھیرے دھیرے کر کے. اب دیکھیں نا، آج بھی من اپنے والے کو ایسے ہاتھ ہلاتا رہتا، کرپٹ جو ہوتا ایسے ہاتھ ہلاتا رہتا. لو لِغِبْتِهِمْ عَلَيْهِمْ مَا أَنَّ الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ إِنَّمَا هُوَ لِلتَّسْوِيَةِ وَالتَّعْدِيلِ. باوجود کہ یہ جو پیمانہ ہے، ناپنے کا جو آلہ ہے، وہ اکولی کے لیے رکھا ہی گیا. کتنا پیارا لفظ، وہ اکولی کے لیے رکھا گیا. جیسے خوشبو سونگھنے کے لیے رکھا گیا ہے، اس کو کچرے میں نہیں ڈالا جائے، تو اسی ترازو جو ہے وہ برابر ناپنے کے لیے رکھا گیا. تو جب اس کو رکھا ہی اس لیے گیا ہے تو پھر ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو عدل الہی کے بھی خلاف کر رہے ہیں، وہ وعدہ الہی کے بھی خلاف کر رہے ہیں. یہ آیت نمبر 3 تک کا درس ہوا. انشاءاللہ آئندہ کے درس میں آیت نمبر 4 سے شروع ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے.